نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے کہ میری عرض فاق پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض فاق پر اترے، او پسل گل جیسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جناب صدر اور محترم حاضرین کرام، السلام علیکم۔ مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے 14 اگست 1947 ہماری آزادی کا دن۔ اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیزیں ہم جان فدا کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، اسی مقام پہ تب پھول کھلا کرتے ہیں۔ جناب صدر، تاریخ کے آئینے سے جاننے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب تک آپ کوئی بڑی قربانی نہیں دیتے آپ کو عظیم منزل نہیں ملتی۔ ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دی، تب ان کا مقصد اپنی منزل کو پہنچا۔ لفظ قربانی کہنے کا آسان ہے مگر کرنے کو مشکل ترین عمل ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیمی قیامت تک کے اس دنیا میں نہ پھیلتا۔ بالکل اسی طرح اگر لاکھوں مسلمان مرد اور عورتیں 1947 عیسوی میں اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر اس عظیم قربانی نہ دیتے تو شاید اس مادری ملت کو وجود بھی بس ایک خواب بن رہ جاتا۔ بقول شاعر، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گزار بنتا ہے۔ جناب صدر، قائد اعظم محمد علی جناح نے بے خوف، بے پاک اور دانشمندانہ قیادت میں بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور عمارت پاکستان کے تعمیر میں انہوں نے اینٹوں کی جگہ اپنی ہڈیاں اور پانی کی جگہ خون بہا کے ایک بقید المثال حصہ ڈالا۔ یوں طلوع شہر کے روشن میں منزل میں خالصتاً اسلامی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کا سورج اپنی پوری آب و تاب کی یوں چمکا کہ کفر کے تمام بت گر گئے اور حاسدوں کی تمام سازشیں ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئے۔ جناب صدر، 14 اگست کا دن صرف خوشی کا جشن منانے کا دن نہیں بلکہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک تو آزادی سب سے بڑی نعمت ہے اور دوسری یہ کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا کمال نہیں بلکہ اس کے حصول کو ترقی کی زینوں پر روا دوا کرنا اصل کمال ہے۔ یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم جدید دور کے تقاضوں پر سامنے رکھتے ہوئے اور غیرت کے اصولوں کو پاسداری کرتے ہوئے اپنے وطن پاکستان کو ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پرد قائم رب ملت سے تنہا کچھ نہیں، پرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ والسلام۔